الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو یہ کورونا وائرس ہے، ایک وبائی بیماری ہے، اس میں انسانوں کا جو عمل دخل لوگ بتاتے ہیں کہ فلان ملک نے اس وائرس کو چھوڑا ہے، فلان ملک نے، یہ اپنی جگہ پہ تمام باتیں صحیح ہے، لیکن اصل بات اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم دور چلے گئے تھے، اور اس دنیا کے اندر اس روئے زمین کے اوپر دو چیزیں عام ہو گئی تھی۔ ایک طرف ظلم بہت بڑے پیمانے پہ انسانوں نے انسانوں کے اوپر ظلم کیا، اور دوسری طرف بڑے پیمانے پہ انسانوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں۔ اس لیے ان حالات میں ہم سب کو بحیثیت مجموعی بھی، بحیثیت قوم بھی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، صدق دل کے ساتھ استغفار کریں، اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کو خصوصیات کریں، اور اس طرح مواقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اسی کو ہم سامنے رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ صاحب بلائن، جو آدمی کسی اس طرح آدمی کو دیکھ کہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اور اس وقت ان کو جو ہدایت دی ہے کہ وہ یہ کہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر مما خلق تفضیلا الا عافیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مبتلا آدمی کو کسی بیماری کے اندر، کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی آزمائش کے اندر مبتلا آدمی کو دیکھے اور وہ یہ دعا پڑھے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر مما خلق تفضیلا، جب یہ پڑھتے ہیں تو الا عافیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ کائن ما کان، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، ما عاشا، جب تک یہ آدمی زندہ ہے وہ اسی بیماری میں، اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو ہمارے لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم کسی بھی آدمی کو کسی مصیبت میں دیکھے، ٹیلی ویژن کے پردے کے اوپر کسی کو دیکھے، کسی کو سامنے سڑک کے کنارے دیکھے، کوئی ہمارے سامنے تذکرہ کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا پڑھیں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر مما خلق تفضیلا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ مجھے امید ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر، اس بات کے اوپر مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کی تکلیفوں سے جب تک وہ زندہ ہو اللہ اس سے اس کو بچائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح واقعی کے اوپر جس طرح یہ جو ماہرین طب ہے اور جو میڈیکل کے جو ماہر لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوئے، آتے جاتے نکلتے وقت، گھر آتے وقت ہاتھ دھوئے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جو وضو کا تذکرہ ہے، یہ ہماری اصل میں دجالی میڈیا ہے، وہ بتاتے نہیں کہ وضو کرے، اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وضو کرنا چاہیے، بوضو رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کی اہمیت ذکر کی، ایک تو 5 وقت کی نمازوں کے لیے آدمی 5 وقت وضو بنائے، ہر نماز کے لیے اگر وضو ہے بھی دوبارہ وضو بنائے۔ یہ اجازت ہے کہ ایک آدمی کی وضو ہے تو اسی وضو سے وہ 3 نمازیں پڑھے، 4 پڑھے، 5 پڑھے، جب تک اس کی وضو ہے تو پڑھ سکتے، اجازت ہے۔ لیکن وہ ہر نماز کے لیے اگر وہ جو ہے وہ تازہ وضو کرے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من توضأ علی طہر، جو آدمی وضو کے بعد وضو کے اوپر وضو کرے تو فرمایا کتب لہ 10 حسنات، اس کی اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی زیادہ وضو بنائے، خاص کر اس بیماری میں، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے بار بار باوضو رہے، جب گھر سے نکلتے وضو بنائے، واپس آ جائے وضو بنائے، نوافل کے لیے وضو بنائے، ظہر کی نماز کے الگ وضو بنائے، عصر کے الگ وضو بنائے، مغرب کے الگ وضو بنائے، عشاء کے لیے الگ، درمیان میں جب بھی اس کو موقع ملتے ہیں اس کو وضو بنائے۔ اور تیسری بات اس سے متعلق ہے کہ اس موقع پہ بطور خاص انسان دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائے، اور اس کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ ہم تہجد کی پابندی کے لیے، تہجد کے لیے اٹھے، اس موقع بطور خاص ہم دعائیں کریں
تہجد سے انسان کے دل و دماغ پاک ہو جاتے ہیں، انسان کے آنکھوں میں سرور آ جاتے ہیں، دل میں خوشی آ جاتی ہے، اور انسان جو ہے بے تاج بادشاہ بن جائے، کچھ بھی دل میں جیب میں نہ ہو، لیکن اس طرح اپنے کو محسوس کرتے ہوئے کہ پوری دنیا کی سلطنت و بادشاہت ان کے پاس ہے، پورا دن وہ خوش رہتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو، خاص کر جو قال اللہ و قال رسول پڑھانے والے ہیں، جو مسجد و مدرسوں سے وابستہ لوگ ہیں، ان کو بطور خاص تہجد کا پابندی اس موقع پہ کرنا چاہیے، اور پوری امت کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بچائے، بلکہ ہماری بھی دعا ہے کہ تمام انسانیت کو اللہ اس سے بچائے، اور جو غیر مسلم ہے ان کے اللہ تعالیٰ یہ بیماری اور یہ وبا جو ہے ہدایت کے باعث بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔